الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مکرم عزیز ساتھیوں بزرگوں، یہ مہینہ ماہ مبارک جس کا انتظار تھا وہ آ پہنچا ہے. اب اس مبارک مہینے کا ہم نے استقبال کس انداز سے کرنا ہے، اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، ماہ مبارک کی فضیلت کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے. اس سے پچھلے والے ہفتے میں ماہ مبارک کی عظمت آپ کے سامنے آ گئی تھی. ایک تو حدیثیں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد اس ماہ مبارک یہ ہر سال کیوں آتا ہے، اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے. ہماری زندگی میں ایک رمضان نہیں 30 رمضان آیا لیکن ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو عمل مجھے نفع پہنچانے والا ہو، جو عمل مجھے براہ راست جنت تک پہنچا دے. مجھے ایسا عمل بتا دیجئے. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإن له لا مثل له. تم روزہ رکھا کرو اس لیے کہ روزے کا مقام اور مرتبہ اور اس کا کوئی مثال کائنات کے اندر نہیں ہے. تم روزے کو لازم پکڑ لو. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی رسول کو تعلیم دی ہے، پیغام دیا ہے. اس سے روزے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکت سے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. انسان بآسانی عبادت کرنا چاہے تو وہ آسانی سے عبادت کر سکتا ہے. اور دنوں میں مسجدیں خالی رہتی ہے، لیکن دنیا کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شیطان بہکانے والا تھا، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو زنجیر پہنا دی ہے، اسے مقید کر لیا گیا ہے. لیکن ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف ہمارا نفس ہے،
انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے والا یہی دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا اپنا نفس ہے، دوسرا شیاطین ہے۔ شیاطین کو اس ماہ مبارک میں تو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن میرا نفس جو ہے پورا 11 مہینہ ہم نے گناہ کیے ہیں، پورا 11 مہینہ ہم نے حرام کاری کی ہے، تو اس مبارک مہینہ کی وجہ سے بھی ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ دل پھر اسی گناہ کو کرنے کے لیے بار بار کہتا ہے جس گناہ کو ہم پہلے کرتے تھے۔ تو اس اپنے نفس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، اور جو نفس کہے اس کے مطابق عمل انسان نہ کرے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے، ہم نے روزہ فرض کیوں کیے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے جتنے بھی شریعتیں آئی ہے، جتنے بھی قومیں آئی ہے، ہر ایک میں روزے کی فرضیت تھی۔ البتہ کیفیت کے اندر، تعداد کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کسی شریعت میں 2 یا 3 روزے ہوں گے، کسی شریعت میں 1 روزہ ہوگا، کسی شریعت میں کسی انداز سے ہوگا، لیکن ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر روزے کی مشروعات تھی، ہر مذہب والوں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، تو ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ آج ہمارے اندر تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو روزے کا مقصد ہے گناہوں سے بچنا، وہ ہم سے فوت ہو چکا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں جو گناہ ہم رمضان المبارک سے پہلے کرتے تھے، آج وہی گناہ آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہم چغل خوری کیا کرتے تھے، آج ماہ مبارک آیا ہے، رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں بھی ہم چغل خوریاں ضرور کریں گے۔ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہم لوگوں کی جذبات سے کھیلتے تھے، لیکن اس مبارک مہینہ یہ آیا ہے، ہمارا نفس جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کو بچا لیں گے، ہم آج بھی غیبت کریں گے، چغل خوریاں کریں گے۔ ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہم شراب نوشی عام کرتے تھے، شرابیں پیا کرتے تھے، آج بھی ہم ماہ مبارک میں وہ کام ضرور کریں گے۔ ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہم زنا کرتے تھے، اس مبارک مہینے کی آج ہم زنا پھر بھی کریں گے۔ ہمارے اندر وہ بدلاؤ نہیں آیا ہے، ہمارے اندر وہ پرہیزگاری نہیں آئی ہے جو روزے کا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارا ظاہری جیسا ہو، تمہارا باطن بھی ویسا ہو۔ تم ظاہر میں تو ایسا لگ رہے ہو کہ شاید کہ تم جیسا کوئی نیک نہیں ہے، لیکن باطن تمہارا ایسا ہے کہ تم ننگی ننگی تصویریں دیکھتے ہو، تمہارا باطن ایسا ہے کہ تمہاری زبان محفوظ نہیں ہے، تمہارا ظاہر تو ایسا ہے کہ تمہارے سروں پر ٹوپی بھی ہے، کرتا اور پاجامہ بھی ہے، لیکن تمہاری جو ہے خلوت جو ہے، تمہاری تنہائی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اللہ سے کچھ مانگ سکے، آپ اللہ کے سامنے کچھ درخواستیں پیش کر سکے۔ جو روزے کا مقصد تھا وہ روزے کا مقصد ہم سے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اسی بات کو آج آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں کہ روزے کا جو مقصد ہے ڈرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی صفت کا پیدا ہونا، آج ہمارے اندر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج
ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہماری زبان جو ہے گندی تھی، آج بھی وہ زبان محفوظ نہیں ہے ہمارا، آج بھی آنکھیں بے حیائی کرتی رہے، آج بھی ماہ مبارک میں بے حیائی کرتی رہے گی۔ ماہ مبارک کی آمد سے پہلے میرا ہاتھ محفوظ نہیں تھا، لیکن رمضان میں بھی ہمارا ہاتھ محفوظ نہیں رہے گا۔ پورا دن، پورا ایک مہینہ جو ہے جس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، جس طریقے سے آمینہ کے لال نے پیغام دیا تھا، جس طریقے سے صحابہ کرام نے امت مسلمہ کو پیغام درس دیا تھا، آج وہ ہم سے فوت ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ایمان والے، اگر یہ مسلمان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کیا کچھ نہیں دے گا۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 9 کے اندر اللہ نے اعلان کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے، اگر یہ لوگ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، پرہیزگاری کے اندر آ جاتی، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم زمین سے بھی، آسمان سے بھی ہم رزق کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے سے پکڑ دیا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت سے معلوم یہ ہوا اگر انسان کی زندگی میں پرہیزگاری آ جائے، اگر انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے، اگر انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، تو انسان کو جس چیز کے پریشان حال ہے آج امت مسلمہ کہ آج جو ہے، آج ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آج رزق کی تنگی ہے، آج جو ہے میرے ماں باپ جو ہے میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں، میری اولاد میرا کہنا نہیں مان رہی ہے، گھر کے اندر برکتیں نہیں ہے، تو کہاں سے برکتیں آ جائے گی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ایمان لائیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو آپ کو تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور تمہیں رزق کی بارشیں تمہیں برسائے گا۔ تو اتنی بڑی چیز ہے جو حاصل کس سے ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے سے تقوی آتا ہے، روزہ رکھنے سے ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن ہم گالی بھی دے رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن ہم حرام مال کما بھی رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو طرح طرح کی باتیں بھی کہہ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن ہمارا مال ویسے ہی ناپاک پہلے تھا، حرام پہلے تھا، آج بھی وہ حرام طریقے پر ہے۔ ہمارے اندر وہ انقلاب کہاں آئے گا؟ ہمارے اندر وہ زندگی میں بدلاؤ کہاں سے آ سکتا ہے؟ آج جو ہے یہ ماہ مبارک جو ہے، یہ مبارک مہینہ جو ہے وہ 30 دن کا، وہ 29 دن کا پورا ایک مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک بدلاؤ والا مہینہ ہے، انسان کی زندگی بدلنے والا یہ مہینہ ہے۔ انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب حج کر کے آتا ہے ہر انسان کہتا ہے یہ حاجی ہے، یہ حج کر کے آیا ہے، لیکن اس کی شکل میں داڑھی نہیں ہے، اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ کیسا حاجی ہے؟ ارے اس نے لاکھ روپیہ خرچ کر کے مکہ اور مدینہ گیا ہے، وہاں سے گھوم کر کے آیا ہے، لیکن زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، زندگی میں کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ کیسے حاجی ہے؟ ہم حاجی لوگوں تو کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر ایک مہینہ کا جو یہ مہینہ آیا ہے، ایک مہینہ کا جو دن آیا ہے، یہ والا دن بھی بدلنے والا دن ہے۔ اب وہ حج کا مہینہ جو ہے وہاں جو عمل جو کیا جاتا ہے وہ عمل 5 دن 10 دن کا صرف عمل ہوتا ہے۔ حاجی لوگ پہلے جاتے ہیں وہاں جا کر کے کچھ دن رکھتے ہیں، وہاں جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ 5 دن 7 دن کا عمل ہوتا ہے۔ 7 دن میں 5 دن میں حاجی کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بدلاؤ آ ہی جاتا ہے، لیکن ایک مہینہ روزہ رکھ کر کے ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، ہمارے اندر کوئی بھی جو ہے انقلاب نہیں، ہم جیسے پہلے تھے وہ
آج بھی ہم اسی طریقے سے ہیں، تو پھر روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا وہ ہم سے فوت ہو چکا ہے۔ روزے کا جو اللہ رب العالمین نے جو اعلان کیا تھا لعلکم تتقون، وہ ہم سے جو ہے نکل چکا ہے۔ اس لیے جو ہے ماہ مبارک جو آیا ہے، جس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، پورا ایک مہینہ ہی نہیں بلکہ اس ماہ مبارک کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر وہی چیز آنی چاہیے جو اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے، اس مبارک مہینے میں ہم کرتے ہیں۔ اس کا نام جو ہے تقوی ہے، اس کا نام پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اس کی قدر کرنے کے اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اس کا ایک ایک منٹ ایک ایک وقت جو ہے بہت قیمتی ہے۔ کیا پتا ہے زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کا قدر آپ ان سے پوچھئے۔ جائیے آپ بڑے شہروں کے اندر جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے، ان کا بھی تمنا تھا اے کاش کہ میری زندگی میرے ساتھ وفا کرتی، آج میں بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پاتا، میں بھی تراویح پڑھتا، میں بھی قرآن کریم کا تلاوت کرتا، میں بھی جو ہے درود پاک کا اہتمام کرتا، میں بھی روزہ رکھتا، میں بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا، میں بھی ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا، لیکن میری زندگی نے میرے ساتھ نہیں دی ہے۔ آج مجھے آکسیجن لگا دیا گیا ہے، آج میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے سے اٹھ سکتا ہوں، مجھے بٹھایا جاتا ہے، مجھے لٹایا جاتا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ لوگوں میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کیا پتہ زندگی آخری زندگی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا پتہ کہ یہ زندگی آپ کو بار بار ملنے والی ہے یا بار بار نہیں ملنے والی ہے۔ تو عبرت اور نصیحت وہاں سے ہمیں سمجھنی چاہیے، وہاں سے لینی چاہیے۔ آج جوان ہے، طاقت ہے، ہر چیز ہے، پھر بھی انسان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ معمولی بیماری کو بہانہ کر کے لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں چیز کے یہ ہے اور وہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم معمولی بہانہ بنا کر کے تم روزہ چھوڑ دیتے ہو۔ یہ فرض روزہ ہے، اس کے بارے میں سخت پوچھا جائے گا۔ انسان کہتا یہ ہے گرمی بہت ہے، دن بڑا ہے، لیکن کیا آپ عرب کی گرمی بھول گئے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حالات اٹھا کر کے دیکھیے، ایک ایک کھجور کھا کر کے پورا دن جہاد کرتے ہیں، پورا دن لڑائی کرتے ہیں، رات میں آتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ایک کھجور کھا کر کے۔ عرب کی گرمی کو کون نہیں جانتا ہے؟ کیا ہندوستان کی گرمی ہے؟ کیا ہمارے یہاں گرمی ہے؟ وہ عرب کی تپتی ہوئی گرمی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روزہ رکھ کر کے جہاد کیا ہے، روزہ رکھ کر کے تراویح پڑھی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن آج ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کل قیامت کا دن ہوگا، کس منہ سے آپ آمینہ کا لال کا آپ دیدار کریں گے؟ ارے کس منہ سے آپ آمینہ کا لال کا آپ سامنے کھڑا ہو کر کے یہ کہیں گے میں آپ کی امت ہوں؟ آپ کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ وہ آمینہ کا لال اگر کہہ دیا کیا تم نے میرے صحابہ کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے حضرت بلال حبشی کو لٹایا جاتا تھا اسے تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میرے چاند سا حسین چہرے کے زخمی ہونے کو تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میرے موتی سا حسین دانت کے شہید ہونے کو تم نے نہیں دیکھا؟ جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اگر کل قیامت کے دن آمینہ کا لال کہہ دیا تو پھر کیا انجام ہوگا؟ اس لیے بہانہ بنا کر کے روزہ نہ رکھنے والوں تمہیں پیغام دیتے ہیں، اور پھر اس ماہ مبارک میں کھلم کھلا کھانا کھانے والے آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے منہ میں پان رکھا ہوا ہے، منہ میں گٹکا کھا کر کے گھوم رہے ہیں، سر عام گھوم رہے ہیں، یعنی انہیں شرم تک نہیں آتی ہے۔ اس ماہ مبارک کا احترام بھی تم سے چلا گیا، اس ماہ مبارک کی عظمت بھی تمہارے دل سے چلا گیا، اس ماہ مبارک کی اتنی بھی قدر نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو تب بھی وہ کھلے عام نہ کھائے، اپنے گھروں میں رہ کر کے کھائے، لیکن انسان اس کو ہلکا سمجھ لیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجموع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
کہ کائنات کا بدترین انسان وہ ہے، سب سے منحوس انسان وہ ہے جو ماہ مبارک کو پائے لیکن وہ روزہ نہ رکھے، وہ کائنات کا منحوس انسان ہے۔ اس سے بڑا ذلیل انسان کوئی نہیں ہے جو مبارک مہینہ کو پا کر بھی انسان روزہ نہ رکھے۔ یہ جابر بن عبداللہ صحابی رسول یہ حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ آئیے پھر دوسری حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان بلا کسی عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ پوری زندگی ایک روزے کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھ لے، پوری عمر روزہ رکھ لے، لیکن ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے کیسے تلافی ہو جائے گی؟ جو مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا کسی عذر شرعی کے جس نے روزہ نہیں رکھا، جس نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا ہے، فَهُوَ بِهَا کافر، وہ انسان کافر ہو گیا ہے۔ یہ آمنہ کا لال ہے کہ ارشاد وہ کافر ہو گیا ہے۔ اگر یہ علماء نے کہا انسان کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا یہ وعید کم ہے کہ آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں کہ ایسا انسان جو بلا کی عذر شرعی کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ جہاں چاہے وہ چلا جائے، وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی بلا کسی عذر شرعی کے انسان روزہ نہ چھوڑے، روزہ ہر حال میں انسان رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک روایت اور موجود ہے السنن کبریٰ کے اندر، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، دو شخص میرے پاس آئے، دو انسان دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ چلو فلاں پہاڑ کے اوپر مجھے لے جایا گیا۔ وہ سخت قسم کا پہاڑ، دشوار گزار پہاڑ تھا، مجھے وہاں لے جایا گیا۔ دونوں نے کہا آپ اس پر چڑھیے، میں نے کہا کہ میں اس پر چڑھ نہیں سکتا ہوں، پہاڑ پر مجھے چڑھنے کی قابل نہیں ہوں۔ دونوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، آپ اس پر چڑھ تو جائیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اس پہاڑ کے اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہے، خطرناک قسم کی آوازیں ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کن کی آوازیں ہیں؟ فرمایا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر میں کچھ آگے گیا، بیچ میں پہنچا ہوں تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایڑیوں کے پر لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے چھیلے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی حالت یہ ہے؟ دونوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وقت سے پہلے افطاری کر لیتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ٹائم ہونے سے پہلے افطاری کر لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ آپ اس حدیث سے بغور مطالعہ یا اندازہ لگا سکتے ہیں جب ان کا انجام اتنا ہے، جس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن وقت سے پہلے اس نے روزہ کھول دیا ہے، اور جو انسان بالکل روزہ نہیں رکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا اپنے بارے میں وہ سوچ لے، گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ تم کس منہ سے آمنہ کا لال کا دیدار کرو گے، کس منہ سے تم حوض کوثر پہ جا کر کے کھڑا ہوں گے اور پیارے آقا سے کہیں گے اور یہ میں بھی آپ کی امتی ہوں۔ یہ انسان تصور کر لے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہو جائے گا اور اس کے لیے روزہ کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے اندر بدلاؤ آنا چاہیے، ہماری زندگی میں تبدیل آنی چاہیے۔ ایک کتا ہے، کتا جو نجاست والا کتا ہے، غلاظت والا کتا ہے، اگر اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے جو انسان جو ہے ٹریننگ دیتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز کو لانا ہے، فلاں چیز کو کرنا ہے، شکاری کتا بن جاتا ہے۔ وہ انسان کے سکھانے سے، ٹریننگ دینے سے، 1 مہینہ 2 مہینہ سکھانے سے وہ کتا اس قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ٹریننگ کا جو مہینہ ہے، انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا 2 مہینہ کا کورس ہے، 1 سال کا کورس ہے، انجینئرنگ کورس ہے، انہیں ٹریننگ دیا جاتا ہے،
ہے وہ کن لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کیوں کہ اگلا زندگی میں، آنے والی زندگی میں آپ کو اسی طریقے سے جو ہے گزارنی ہے، وہی ٹریننگ ہمیں اس ماہ مبارک میں دی جاتی ہے، ہمیں بتایا سکھایا جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک میں ہم جس انداز سے عبادت کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، پوری زندگی ہماری اسی طریقے سے گزرنی چاہیے، پوری زندگی ہمارے اندر اسی کے مطابق جو ہے عمل کرنی چاہیے۔ یہ ماہ مبارک تربیت والا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک عمل کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنے بارے میں محاسبہ کریں۔ ہماری زندگی میں ایک رمضان نہیں، 10 رمضان آیا ہے، 30 رمضان ہم نے پار کر دیا ہے، لیکن کیا کسی کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ 3 بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں ہماری زندگی سے نکل نہیں سکا، ہم نے 30 رمضان گزار دیے ہیں لیکن 3 بڑے بڑے گناہوں کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ حرام کاری، حرام مال کمانا ہم پہلے کرتے تھے، ہزاروں ہم نے رمضان پا لیا ہے لیکن اس کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ دوسرا گناہ یہ ہے زمین اور جائیداد اور وراثت کا مسئلہ ہے، بہنوں کو دینے کا مسئلہ ہے۔ ہم نے 40 ہم نے روزہ پار کر لیا ہے، رمضان پار کر لیا ہے، لیکن بہنوں کو حق ہم نے نہیں دیا، ہم نے وراثت میں اسے محروم کر دیا ہے۔ ہماری زندگی سے یہ گناہ نہیں نکل سکا۔ اور تیسرا گناہ بے حیائی اور شرم و حیا والی جو چیز ہے ہماری زندگی میں نہیں آ سکی ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ 30 رمضان ہم نے پار کر لیا لیکن یہ 3 بڑے بڑے گناہوں کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ کیا فائدہ بھوکا رہ کر کے، کیا فائدہ ہے پیاسا رہ کر کے، جب ہمارے اندر بدلاؤ نہیں ہے، جب ہمارے اندر کوئی انقلاب نہیں ہے۔ جو روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، جب وہ چیزیں ہم سے حاصل نہیں ہو رہی ہے تو سوائے بھوکا رہ کر کے، سوائے پیاسا رہ کر کے انسانوں کو کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے یہ آپ سے عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے بعد زندگی کے اندر ماہ مبارک میں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، چاہے وہ چغل خوری ہو، چاہے وہ غیبت ہو، گالی گلوچ ہو، چاہے بہنوں کا وراثت کا مسئلہ ہو، یا کچھ بھی گناہ کے کام ہے، تمام گناہوں کو کام کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی ہے خدا کے حوالے کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دینا ہے اور پورے ماہ مبارک میں اتنا نیکیاں کرنا ہے کہ اتنا اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ اس مبارک مہینے میں ہماری زندگی میں تہجد کی نماز آ جائے، اس مبارک جو ہے مہینے کی برکت سے ہماری زندگی میں تہجد اگر نہیں آیا ہے، وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سا مہینہ آپ جائیں گے، وہ کون سا سال آئے گا جس میں آپ تہجد پڑھیں گے۔ اس مبارک مہینے میں ہم اٹھتے ضرور ہیں، کھا کر کے سو جاتے ہیں۔ تمہاری زندگی میں اگر اس مبارک مہینے میں اگر تہجد نہیں آئی ہے تو تہجد آپ کب پڑھیں گے، وہ کون سا دن آئے گا؟ تہجد ایسی نماز ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس نماز کے اندر اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام و مرتبہ ہے، اگر آپ کے سامنے اگر رکھ دیں گے ہر انسان یہ تمنا کرے گا اے کاش کہ میری زندگی میں تو ہم نے تو پوری زندگی تہجد کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ عہد کرے ہماری زندگی میں تہجد آج کے بعد فوت نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی میں جب پہلے ہم اٹھیں گے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت ضرور پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے مسائل کا حل پیش کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں گے مولا میں تیرا نافرمان ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں جو ہے تمام گناہوں کو بخش دے دیے اور میں جن جن مسائل سے گزر رہا ہوں تمام مسائل کو دور کر دیجیے۔ یہ مانگنے والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ انسان جتنا بھی نیکیاں کما لے وہ کم ہے، یہ سیزن والا مہینہ ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ ہو، نوافل کا اہتمام ہو، درود پاک کا اہتمام ہو، کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد ہو اور ہم اس ماہ مبارک میں جنت کا سوال کریں اپنے لیے، جہنم سے بچنے کی دعا مانگے۔ 4 چیزیں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک میں 4 چیزیں
زیادہ کرنی چاہیے۔ نمبر 1 پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اس ماہ مبارک میں۔ ہمارے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہو، اٹھتے بیٹھتے ہم کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ اور دوسری چیز پیارے آقا فرمایا استغفار زیادہ سے زیادہ کرے۔ جو استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر اتنا بھی یاد نہیں ہے استغفر اللہ انسان اس طریقے سے ورد کرے۔ اور تیسری چیز جو پیارے آقا نے فرمایا اس ماہ مبارک میں وہ اپنے لیے جنت کا سوال کرے، رب العالمین سے جنت کا مطالبہ کرے، جنت مانگے۔ اور چوتھی چیز پیارے آقا فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ 4 چیزیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو اور اس ماہ مبارک میں ہم یہ بھی سوچ لے اور یہ بھی سیکھنے کی کوشش کرے کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ ان کا تعلق اپنے علماء سے بیٹھے آئیے مسئلہ انسان پوچھ لے، اس لیے کہ ایک انسان ہے پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، پوری زندگی روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اس کا روزہ صحیح ہے یا روزہ صحیح نہیں ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں ضرور مسائل کو سیکھے، اپنا تعلق علماء سے جوڑے، اور جس طریقے سے مسائل آپ کو پیش آئے آپ ضرور ہر عالم سے رابطہ کر کے ان مسائل پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ 1-2 مسائل ہے جو آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، جو عام طور پر جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سحری اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک کہ اذان نہ ہو جائے۔ اس سے جو ہے آپ جان لیں کہ ہمیشہ اذان جو ہے فجر کی اذان جو رمضان المبارک میں کی جاتی ہے وہ سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد کی جاتی ہے۔ اس لیے اذان تک اگر آپ کھائیں گے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیشہ جو ہے اذان وقت کے بعد ہی دی جاتی ہے، اس لیے اذان تک کھانا نہیں چاہیے۔ جو وقت ہے کیلنڈروں میں جو دیا ہے اس سے 5 منٹ پہلے انسان روک دے۔ اسی طریقے سے افطار کا مسئلہ ہے 5 منٹ کے بعد انسان افطار کھولے، یہ احتیاط کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی انسان سحری نہیں کھایا، آنکھ نہیں کھلی ہے، تو کیا اس کا بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر سحری کھانا سنت ہے، نہیں کھایا ہے، نیت کر لے روزہ ہو جائے گا۔ سحری کھانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نیت نہیں کی ہے، کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوچ لے کہ انسان نیت جو ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک دونوں حصے کو ملا کر کے دیکھیں کہ آدھا جو ہے آدھا وقت ہے، اگر جو ہے 15 گھنٹہ کا ہے تو جو 8 گھنٹہ سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 9 بجے 10 بجے تک آپ جو ہے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی صبح ہی روزہ کی نیت کرنا ضرور نہیں ہے، اگر کسی نے نہیں کیا ہے بھول گیا ہے تو اس وقت سے پہلے انسان روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، انسان شوگر کو جو ہے بہانہ بنا کر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو کیا شوگر والے روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ تو یہ بھی مسئلہ سنتے چلے جائے کہ شوگر کے جو ہے مختلف طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر انسان کا شوگر اس قابل ہے کہ اسے جو ہے وہ برداشت بھوک نہیں ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جائے گا، وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ روزہ کبھی رکھ سکے، تو اس کے وہ معذور ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر شوگر اس قابل ہے کہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے، اگر ابھی نہیں بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، چھوٹے دنوں میں ٹھنڈی کے دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو بعد میں وہ روزہ رکھے گا، فدیہ دینے سے وہ کام نہیں چلے گا۔ لیکن اس قابل ہے کہ نہ اب رکھ سکتے ہیں، نہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، نہ چھوٹے دنوں میں رکھ سکتے ہیں، نہ سردی کے دنوں میں رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے فدیہ ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے، جتنا ایک انسان کا صدقۃ الفطر ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اس طریقے سے 30 روزے کا 30 صدقۃ الفطر کا مقدار آپ جو ہے غریبوں کو مسکینوں کو دے سکتے ہیں۔ اور ایک صدقۃ الفطر کیا ہے؟ وہ 2 کلو گیہوں ہے، جس کا موجودہ دور میں جو قیمت ہے آپ جا کر کے
معلوم کر لے 50 روپیہ 60 روپیہ زیادہ سے زیادہ بنے گا تو ایک روزے کا فدیہ 60-70 روپیہ بنتا ہے. اس انداز سے آپ جو ہے غریبوں کو نکال دیں. اس کے لیے ہے جو روزہ بالکلیہ نہیں رکھ سکتا ہے. باقی اور اس طریقے سے مسائل ہے جس کو طریقے سے پوچھنے کی ضرورت ہو وہ ضرور جو رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.